دوسری بات یہ ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں چاہے وہ جس ملک کے بھی ہو، خصوصاً افغانستان اور پاکستان کے، وہ جو ٹیچرز ہے اور جو اداروں کے سربراہ ہے وہ خصوصی وہ لیکچر رکھے طلباء کے لیے، اور اس بات پر زور دے کہ ان کی جو فکری نشو و نما ہے وہ کس طرح کرے، کیا اس کی سوچ اذہان کو وہ نگیٹیو بنائے یا پازیٹیو بنائے۔ اب چونکہ جو طلباء مطلب میڈیکل کالجز میں جا رہے ہیں، اسی طرح جو افغانی طلباء ہیں مدارس کے، اور ان کے اساتذہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ طلباء کی صحیح طرح وہ فکری صراط مستقیم کی طرح ان کی رہنمائی کر لے، اور کسی ایسے منفی سوچ اس کے نہ بنائے، اور اسی طرح ان کو جو ترقی ہے دنیا کے ساتھ، دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک کے سب میں کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، ان کو یہ افکار ان میں ترویج کرے، اور جو غلط افکار ہیں مثال کے طور پر دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہونا، اور دوسروں کے ہاتھوں پراکسی ہونا، اور ایک دوسرے ممالک کے خلاف وہ اشتعال انگیزی کرنا، وہ کسی طالب علم کے لیے کسی طرح بھی وہ مناسب نہیں ہے، اور یہ طالب علم کی شان نہیں ہے۔ طالب علم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کر وہ صحیح معنوں میں وہ علم حاصل کرے، وہ اس علم کو وہ آگے بڑھائے، اور جو قرآن اور حدیث جو ان کی تشریحات ہے ان کو عملی جامہ پہنائے، اور دنیا جو دیگر کفار ممالک ہے وہ بھی اس بات کو دیکھے کہ واقعی ان اسلامی طلباء نے وہ کس طرح اپنے اسلام کو اجاگر کیا ہے اور اپنی طور پر اپنے اوپر وہ نافذ کیا ہے، تاکہ دوسرے ممالک کے وہ لوگ وہ دیکھے، دوسرے ممالک کے عوام یہ دیکھے کہ واقعی اسلام ایک ایسا پرامن مذہب ہے، اور ایسا پرامن وہ درس دیتا ہے، اور لوگ خود بخود وہ ان کے عمل کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی صحیح فکر اور صراط مستقیم راستے کو دیکھ کر وہ جھک در جھک وہ خود اسلام کو قبول کر رہے ہیں کہ اسلام دنیا کے دیگر مذاہب کے مقابلے میں واحد وہ مذہب ہے جو امن کا درس دیتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انما المؤمنون اخوة، کہ مسلمان وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اسی طرح افغانستان اور پاکستان کے جو عوام ہیں اور اسی طرح جو افواج ہے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہے، اور ایک دوسرے کا وہ خیال رکھے، اور جو ایک دوسرے کا بھی جو قتل عام ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت سے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک معمولی جرم نہیں ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم کہ جو قاتل ہے وہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جو شخص وہ کسی دوسرے کو ناحق وہ مارے گا تو اس کا ٹھکانہ وہ جہنم ہوگا۔ اور اسی طرح تجارت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے پاکستانی عوام اور اسی طرح افغانی عوام وہ اس جنگ کی وجہ سے، اس تنازع کی وجہ سے وہ بے روزگار ہے، نان شبیہ کے وہ محتاج ہو گئے ہیں، اور افغانستان کی مجبوری اگر دیکھا جائے وہ یہ ہے کہ جو فوڈ کی ترسیلات ہے وہ اس راستے سے پاکستان کے راستے سے افغانستان جا رہے تھے، اب وہ بند ہو چکے ہیں۔ وہاں پر مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، غربت بھی بہت ہے، اور اسی طرح روزگار کے مواقع بھی نہیں ہے، اور پاکستان کے جو ملحقہ علاقے ہیں افغانستان کے ساتھ اس پر بھی اس جنگ کے بہت منفی اثرات پڑ چکے ہیں، اور لوگ بہت سارے وہ بے روزگار ہیں، لوگ روزگار کے لیے ترس رہے ہیں، اور فقر و فاقے ہیں ان کے گھروں میں۔ تو دونوں ملکوں کے حکام سے ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ آپ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے تحفظات کو دور کر دیں، اور ایک دوسرے کے جو مطالبات ہیں وہ سنجیدگی سے اس پر غور کر کے اور وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرے، اور اسی طرح جو افغانستان کے جو حکام ہے وہ بھی اپنے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ایک میٹنگ بلائے، اور پاکستان کے جو حکام ہے وہ بھی اپنے سٹیک ہولڈرز کی اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ایک ضروری ہنگامی میٹنگ بلائے اس مسئلے پر۔ وہ جو بھی فیصلہ کرے گا، اور انشاءاللہ وہ دونوں عوام کے حق میں فیصلہ کرے گا، اور پھر اس عمل کو وہ عملی شکل دے کر اور وہ ایک دوسرے کی وہ توثیق کر دے کہ آئندہ ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف وہ استعمال نہیں ہوگا۔